عمران خان صاحب اور ان کی پی ٹی آئی کے حوالے سے سینٹ الیکشنز جو ان کی نظر میں اوپن بیلٹ سے ہونے چاہیے، اس کے اوپر عمران خان صاحب کا واضح طور پہ ایک موقف رہا ہے۔ اس موقف کی تائید کرتے ہوئے ان کے بہت سارے لوگ بھی سامنے آئے ہیں، اور لیکن اس ہفتے ارشد شریف صاحب کی انویسٹیگیشن کے بیسس پر ایک ویڈیو سامنے آیا ہے جس کے اندر جو 2018 میں پی ٹی آئی نے اپنی پارٹی میں سے 20 لوگ نکالے تھے، ان اراکین کا پیسے لیتے ہوئے عمران خان صاحب کا کیا بیانیہ سینٹ الیکشنز کے حوالے سے رہا ہے، جس کو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل نون پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ ایک مقدس حق ہے ہر مقننہ کے ممبر کا کہ وہ سینٹ الیکشنز میں ووٹ دے تو وہ سیکرٹ ووٹ دے، وہ اس ووٹ کو ظاہر نہ کرنا اس کا حق ہے، آئینی حق ہے، آرٹیکل 226 میں درج ہے، اور یہ حق جو ہے یہ سلب نہیں کیا جا سکتا اور اس کو ہٹنا بھی نہیں چاہیے۔ پی ایم ایل نون کی یہ پوزیشن ہے کہ یہ غلط ہے، آئین کے اندر تو ہے درج لیکن اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے، بہترین لوگوں کی نمائندگی سینٹ میں پہنچانے کے لیے نہیں بلکہ ووٹ بیچنے کے لیے، کیونکہ یہ بار بار استعمال ہوتا ہے، لہٰذا اس کو رد کر دینا چاہیے اور اوپن بیلٹ ہی ہونا چاہیے۔ لیکن ہم پی ٹی آئی کا اس حوالے سے ساتھ نہیں دیں گے، کیونکہ پی ٹی آئی کو اس دفعہ ٹھیس پہنچے تو بہتر ہے، کیونکہ وہ منافق ہیں اس حوالے سے۔ اور پی ٹی آئی کا موقف جو ہے وہ واضح بہت عمدگی سے آج فواد چوہدری صاحب نے اپنے نیوز میں آرٹیکل لکھ کے بھی کیا ہے کہ آپ چاہتے کیا ہیں اگر آپ آزاد طریقے سے یہ اظہار نہ کر پائیں کہ آپ نے ووٹ کس کے لیے کیا، تو آپ چھپا کے ملتا کیا ہے جب بار بار پتہ چل رہا ہے کہ چھپا کر صرف بولیاں لگتی ہیں۔ سینٹ ہے کیوں، سینٹ ہونا ضروری ہے یا نہیں، اس پہ بھی بات کریں گے۔ یہ پوزیشنز اس طرح کی ہیں کیونکہ ایک الیکشن سے عین پہلے خیال آیا کہ جی سپریم کورٹ سے بھی پوچھ لیتے ہیں کیونکہ ہمیں آئینی ترمیم کی ضرورت نہیں ہے، آئینی ترمیم بھی کر دیتے ہیں کیونکہ شاید آئینی ترمیم کی ضرورت ہے، اور الیکشن ایکٹ کے اندر ایک آرڈیننس کے تحت ترمیم بھی کر دیتے ہیں کیونکہ شاید صرف اس کی ضرورت ہے۔ یہ پی ٹی آئی کر کیا رہی ہے، کر کیوں رہی ہے، اور خان صاحب کی کیا رائے ہے، آپ کو دکھاتے ہیں۔ لوگوں کے ضمیروں کو نلام کریں چیز کے اور ان کو خرید کے آ کے آپ سینٹ پہ بیٹھ جائیں، یہ کون سی جمہوریت ہے؟ اس لیے شو آف ہینڈز کا بہت اچھا آئیڈیا ہے۔ جب پرائم منسٹر کی ووٹنگ کے لیے اوپن ووٹ ہے تو کیوں نہیں سینٹ کے اندر اوپن ووٹنگ کروائیں؟ 1.5 سال پہلے جب میں نے بات کی تھی اس کے اوپر، مجھے کہا تھا کہ جناب عمران سینٹ کی توہین کر دی ہے، آپ منافق ہو، آپ کو پتا تھا کہ کیا ٹکٹ بکتے ہیں؟ کہا ہاں جی ٹکٹ بکتے ہیں، کوئی نیا سسٹم لے کے آؤ۔ یہاں روایت بنی ہوئی ہے، 30 سال سے پیسے دے کے سینیٹر بن رہے ہیں، عمران خان کی ضمیر کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ سینٹ کی جو ووٹنگ ہونی چاہیے اوپن ہونی چاہیے، لوگوں کی قیمتیں لگ رہی ہیں سیاستدانوں کی، اور ہمیں پتا کہ وہ لوگ قیمتیں لگا رہے ہیں، ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے۔ مجھے کسی نے انڈائریکٹ آفر دی کہ جی میں 15 کروڑ روپیہ دے دوں گا۔ ہمارے پارلیمنٹ کے ممبرز سالوں سے اپنے آپ کو بیچ رہے تھے، کیوں نہیں کبھی کسی نے کسی کو نکالا؟ اچھا، خان صاحب کو اگر آفر ہوئی ہے، کسی نے رشوت دینے کی آفر کی ہے وزیر اعظم پاکستان کو، تو خان صاحب میرے خیال سے خان صاحب پہ فرض ہے کہ وہ بتائیں کہ وہ شخص کون تھا، اور اگر انڈائریکٹ رشوت دینے کی کوشش کی ہے تو بھی خان صاحب پہ فرض ہے کہ وہ بتائیں کہ یہ موقع مناسب اس شخص نے کیسے صحیح سمجھا، کیسے مناسب سمجھا، کس کے تھرو آیا، انڈائریکٹلی اگر تھے تو کون تھا جو ثالثی کا کردار ادا کر رہا تھا، کیونکہ یہ ایک صداقت اور امانت کے معیار پہ چوٹ ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو یہ 2018 کے لوگوں کے ویڈیوز اب منظر پہ آ گئے ہیں، انہوں نے 2018 میں شو کاز کے بعد نکالے جانے کے بعد کیا کیا وعدے اور دعوے کیے تھے، آپ کو دکھاتے ہیں۔ قرآن مجید پر میں ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں، قسم اٹھاتا ہوں، جو مجھ پر 4 کروڑ روپے کا جو الزام ہے میں نے نہیں لیے، اور میں نے ووٹ اس کے مطابق دی ہے جو پرائرٹی لسٹ مجھے چیف منسٹر نے دی ہے۔ اس وجہ سے پیسے دیے تھے کہ آپ نے جنرل الیکشن میں ٹکٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے، ہم آپ کو ٹکٹ دیں گے، یہ 1 کروڑ روپے ہماری طرف سے جو ہم امیدوار لا رہے ہیں سینٹ کے لیے، تو آپ نے اس کو سپورٹ کرنا ہے۔ سر، پرویز خٹک کا کیا معاملہ ہے؟ کیا واقعی پرویز خٹک تو ڈیلر ہے، انہوں نے جو ویڈیو بنائی ہے تو ان کو چاہیے کہ یہ ویڈیو پوری یہ دکھاتے تھے نا، یہ پوری ویڈیو دکھاتے کہ ہمیں پیسے کون دے۔ اچھا، اب ان سب لوگوں کو ہم نے بھرپور طور پہ بے عزت کر دیا ہے، ان کی تصاویر سب کے سامنے شائع کر دی ہیں، یہ ویڈیوز دکھا دی ہیں، اور اگر ان لوگوں کی ہم لوگ ایٹ فیس ویلیو یہ بات لے رہے ہیں کہ یہ لوگ پیسے لے رہے ہیں، تو پھر ایٹ فیس ویلیو ہم یہ کیوں نہیں لے رہے کہ ان کو دینے والے
اور ان کے کہنے کے مطابق جو ڈیلر ہے اس تمام معاملے میں وہ ہمارے وزیر دفاع اس وقت کے پرویز خٹک صاحب، اس وقت کے چیف منسٹر یا اس سے پہلے ایک حاضر سروس چیف منسٹری سے نکلے ہوئے پرویز خٹک صاحب ہیں۔ خٹک صاحب سے یہ پوچھا گیا، انہوں نے کیا کہا؟ آپ نے یہ آپ پر الزام لگایا ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ پیسے لیں اور پیپلز پارٹی کو ووٹ بھیجیں۔ یہ بڑے مزے کی بات ہے کہ ووٹ بھی ہمارے بکے، 17 ووٹ ہمارے بکے، ہم نے ان سے پارٹی سے نکالا، اور عبید اللہ معیار کہتا ہے کہ ہم نے اس کو پیسے دیے۔ تو اگر ہم میں ان کو پیسے دیتا تو ووٹ کہیں اور کیسے؟ میں نے کبھی نہیں کہا، نہ میں کہوں گا، کیونکہ ہمارے اپنے پی ٹی آئی کے ووٹرز تھے، تو میں نے کبھی نہیں کہا یہ ووٹ جہاں بکے، نہ وہ اسپیکر ہاؤس ہے، ٹوٹل جھوٹ ہے، اسلام آباد میں گھر ہے، جب چاہے ہم آپ کو بتا دیں گے۔ میں بالکل موجود نہیں تھا وہاں، ان کا پارلیمانی لیڈر محمد علی ایم پی اے، وہ محمد علی شاہ وہاں موجود تھے، وہ آئیڈینٹیفائی کر رہے تھے اور ان کے تھرو سارا معاملہ ہوا تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں۔ خٹک صاحب کو یہ پتا ہے کہ کر کون رہا تھا، یہ پتا ہے کہ ہو کہاں رہا تھا، لیکن یہ وہ واضح کرتے ہیں کہ میں وہاں نہیں تھا۔ اس معاملے کو پرکھنے کے لیے خان صاحب نے ایک کابینہ کی کمیٹی بنا دی۔ اب سینٹ کے اندر بلوچستان عوامی پارٹی یعنی باپ پارٹی کا راج آیا تھا، اور اس سے پہلے چیف منسٹری بلوچستان کی ایک دم سے تبدیل ہو گئی تھی، پیپلز پارٹی کو ایک دم سے نواز شریف صاحب کی نفرت یاد آ گئی تھی، ایک دم سے کوئی 500 کچھ ووٹ لینے والے صاحب چیف منسٹر بن گئے تھے بلوچستان کے، جس کی وجہ سے بلوچستان کے اندر کیونکہ کم ممبرز پر سینٹ سیٹ ہوتا ہے تو وہاں پہ بہت واضح طور پہ انجینئرنگ ہو پائی تھی، اور سنجرانی صاحب جو ہے وہ کہیں سے آ گئے تھے اور چیئرمین بن گئے تھے، اور جب ان کو چیئرمین شپ سے ہٹانے والی بات ہوئی تو کہیں 14 لوگ چلے گئے جنہوں نے کھڑے ہو کے کہا تھا جی ہم انہیں ہٹانا چاہتے ہیں۔ اچھا، اس سلسلے تو یہ دلچسپ سلسلہ ہے کہ اس کی ایک پوائنٹ پہ انجینئرنگ پہ الزام لگ رہا ہے پرویز خٹک صاحب پہ۔